معماران وطن اور نونہالان چمن کو دعاؤں سے معمور سلام محبت۔ اسٹڈی انگلش آن لائن کے سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ فنکار چینل سے میں ہوں ثاقب محمد۔ ان اسباق کی تیاری میں کوشش کی گئی ہے کہ ان کو آسان بنایا جائے، چیزوں کو سمجھا کر دلچسپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سبق اسی وقت یاد ہوتا ہے جب اس کو غور سے سنا جائے اور بار بار سنا جائے۔ امید ہے پیارے بچے سبق کو پوری توجہ سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، شاندار کامیابی کے لیے آخر میں ایک ٹپ بھی دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس ٹپ کو مس نہیں کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق ہے پی ٹی بی انگلش بک 9 کا یونٹ 4، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین، اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائیگریٹڈ نے ہجرت کی فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف، ان دا ایئر 622 اے ڈی، 622 عیسوی میں۔ اے ڈی مین اینو ڈومنی مین آفٹر دی ڈیتھ آف کرائسٹ، یعنی کہ عیسوی۔ when the chiefs of various tribes of مکہ، جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے مختلف قبیلوں کے چیفز، سردار came to know، ان کو پتہ چلا about the migration of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مائیگریشن، ہجرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، and his close companion حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کلوز کمپینین، قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ they got furious، وہ شدید غصے میں آ گئے۔ the chiefs were determined، سرداروں نے پختہ ارادہ کر لیا، more than ever، پہلے سے کہیں زیادہ، to find them out، کہ ان کو تلاش کر کے چھوڑیں گے۔ they offered، انہوں نے پیشکش کی، huge rewards and bounties، بہت بڑے انعام و اکرام کی، for their capture، ان کو پکڑنے کے لیے، dead or alive، نعوذ باللہ، مردہ یا زندہ۔ the preparation for this journey، اس سفر کے لیے preparation، تیاری، was made، کی گئی، at the house of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈرڈ، انہوں نے پیش کی، یوزفل سروسز، مفید خدمات، رینڈرڈ پیش کی یا سر انجام دیں خدمات، ان دس ریگارڈ، اس سلسلہ میں۔ شی پریپیئرڈ فوڈ، آپ کھانا تیار کرتیں، فار دس جرنی، اس سفر کے لیے۔ شی ٹائڈ دا فوڈ، اور آپ کھانے کو باندھتی، آن دی کیمل بیک، اونٹ کی پیٹھ پر، ود ہر اون بیلٹ، اپنے کمر بند کے ساتھ، ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، کیونکہ کوئی اور چیز نہ ملی تھی، فار دی سروس، اس خدمت کے لیے۔ شی واز گیون دی ٹائٹل، آپ کو خطاب دیا گیا، ذات النطاقین، بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ڈیورنگ دا پیرلس جرنی، اس خطرناک سفر کے دوران، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا، فار اینی ون، کسی کے لیے بھی، ٹو سپلائی فوڈ، کھانا مہیا کرنا یا پہنچانا، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ، صورتحال اتنی نازک تھی، صورتحال ڈیلیکیٹ، نازک، دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک، کہ چھوٹی سی بھی غلطی، could have endangered، خطرے میں ڈال سکتی تھی، دی لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ دس گرینڈ ٹاسک، اور یہ عظیم کام، واز نائسلی انڈرٹیکن، بہت عمدہ طریقے سے کیا گیا، سر انجام دیا گیا، بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، دی ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ایوری نائٹ، ہر رات، ود دی پیک آف فوڈ،
کھانا باندھ کر شی وڈ کوائٹلی وینچر، وہ خاموشی سے روانہ ہوتیں، وینچر روانہ ہونا، سفر کرنا، ٹورڈز دی رگڈ ماؤنٹینز، سنگلاخ پہاڑوں میں، ان وچ جہاں لے موجود تھی، دی کیو آف سور، سور کی غار۔ شی ٹک کیئر آف دا مائنیوٹ ڈیٹیلز، شی ٹک کیئر آپ خیال رکھتیں، دی مائنیوٹ ڈیٹیلز چھوٹی ترین باریک ترین تفصیلات کی، ان اکمپلشنگ دی ٹاسک اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، اکمپلشنگ مکمل کرنا، پورا کرنا، دی ٹاسک ذمہ داری۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بن، کتنا مشکل ہوتا ہوگا فار ہر ان کے لیے، ٹو ٹریورس سفر کرنا، چلنا، دی راکی پاتھ چٹانی راستے پر، ایٹ نائٹ رات کے وقت، ود دی کانسٹنٹ فیئر ایک لگاتار خوف یا اندیشے کے ساتھ، آف بینگ ڈیٹیکٹڈ کہ پکڑی جائیں گی، آن دی نائٹ آف مائیگریشن، ہجرت کی رات، اے ٹرائبل چیف آف دا ڈس بلیورس، ابو جہل، تو ٹرائبل چیف آف دا ڈس بلیورس، کافروں کے قبائلی سردار ابو جہل، ان اے فٹ آف فیوری، غصے کی حالت میں، شدید غصے کی حالت میں، ہیڈڈ ٹورڈز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوم، آپ کے گھر کی طرف روانہ ہوا یا آپ کے گھر پہنچ گیا۔ ہی بگین ٹو ناک ایٹ دی ڈور، اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، وائلنٹلی، انتہائی شدت سے، ایڈریسنگ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ہی ڈیمانڈڈ، اس نے پوچھا، اس نے مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، آپ کے باپ کہاں ہے؟ شی پولائٹلی ریپلائیڈ، انہوں نے بڑی نرمی سے جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیسے پتہ ہوگا، دس رسپانس شوز، یہ جواب دکھاتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے، پتہ دیتا ہے، دی وزڈم اینڈ کریج آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وزڈم، عقل مندی، اینڈ کریج اور ہمت یا حوصلہ۔ شی ڈیڈنٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، آپ نے کوئی بیان نہیں دیا، دیٹ وڈ گیو ہم اے کلو، جس سے اس کو کلو، اشارہ ملتا۔ شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن، انہوں نے صرف ایک جوابی سوال کر دیا جواب میں، دیٹ انفیریٹڈ ابو جہل، جس نے ابو جہل کو اور غصہ دلا دیا۔ ہی سلیپڈ حضرت اسماءز فیس، اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا، سو ہارڈ، اتنا شدید، دیٹ ہر ایئر رنگ فیل آف، کہ آپ کی کان کی بالی نیچے گر پڑی، بٹ شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ، مگر آپ مستقل مزاج رہیں، اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور وہ راز افشا نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، ریویل ظاہر کرنا۔ ہر گرینڈ فادر، آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ، واز اے ڈس بلیور ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت تک ڈس بلیور، ایمان نہیں لائے تھے، ہی واز ویری اولڈ، آپ بہت بوڑھے تھے، اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور اندھے ہو چکے تھے۔ ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے حضرت اسماء سے کہا، اسماء، آئی تھنک، میرا خیال ہے، ابو بکر ہیز ٹیکن آل دی ویلتھ، ابو بکر اپنی تمام دولت لے گئے ہیں ساتھ، لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمپٹی ہینڈڈ اینڈ ہیلپ لیس، لیونگ یو اینڈ چلڈرن، تمہیں اور بچوں کو چھوڑتے ہوئے، ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ، اینڈ ہیلپ لیس، اور لاچار۔ ایٹ دس، اس پر، شی انسٹینٹلی رین، آپ دوڑ کر گئیں، ٹو اے کارنر آف دی ہوم، گھر کے ایک کونے کی طرف، شی گیدرڈ سم پیبلز، وہاں سے انہوں نے کچھ کنکر اکٹھے کیے، اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس، اور ان کو رکھا اس جگہ پہ، ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی، جہاں ان کے باپ رقم رکھا کرتے تھے، اینڈ جیولز، اور زیورات۔ شی کورڈ اٹ ود اے پیس آف کلاتھ، انہوں نے اس کو ایک کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھانپ دیا۔ کم گرینڈ فادر، آئیے دادا جی، لک، دیکھیے، ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ ہی ٹچ دی کلاتھ، انہوں نے کپڑا چھوا، اینڈ تھاٹ، اور سمجھا، اٹ واز فل آف گولڈ، کہ یہ سونے سے بھرا ہوا ہے،
اینڈ جولز اور جواہرات سے یا زیورات سے. ہز کنسرن آپ کی فکر پریشانی واز ایلیویٹڈ کم پڑ گئی یا ختم ہو گئی. اینڈ ہی فیلٹ ریلیوڈ اور وہ پرسکون ہو گئے ٹو نو یہ جان کر دیٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم اپنی تمام رقم گھر پر چھوڑ کر گئے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز امنگس دا ارلی فیو آپ تھیں ان چند لوگوں میں سے ابتدائی لوگوں میں سے ارلی فیو چند ابتدائی لوگوں میں سے ہو ایکسیپٹڈ اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا. شی واز دی ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اینڈ دی اسٹیپ سسٹر اور سوتیلی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شی واز دی وائف آپ بیوی تھیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ دی مدر اور ماں آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شی ڈائیڈ آپ کی وفات ہوئی ایٹ دی رائپ اولڈ ایج پختہ عمر میں آف اباؤٹ 100 ایئرس تقریباً 100 سال کی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزڈ ٹو سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے دیٹ ہی ہیڈ ناٹ سین اینی باڈی کہ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا مور جینرس زیادہ سخی اینڈ اوپن ہارٹیڈ اور کھلے دل والا دین ہز آنٹ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہز مدر اور ان کی والدہ سے زیادہ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو جینرس حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ سخی تھیں دیٹ شی سولڈ کہ انہوں نے بیچ دیا ہر انہیریٹڈ گارڈن اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ اینڈ گیو اوے منی تمام رقم کو ٹو دی پور اینڈ دا نیڈی غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں. نو باڈی ایور ریٹرنڈ کبھی کوئی آدمی واپس نہیں لوٹا ایمپٹی ہینڈڈ خالی ہاتھ فرام ہر ڈور اسٹیپ آپ کے دروازے سے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول آلویز بی ریممبرڈ آپ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی فار ہر کریج اپنے ہمت کے لیے جنراسٹی فیاضی یا سخاوت کے لیے اینڈ وزڈم اور عقل مندی کے لیے. ہی ہیڈ ریزولیوٹ فیتھ آپ کو پختہ ایمان تھا ان اللہ المائٹی خدائے عظیم میں. ہر لائف وڈ آلویز بی آپ کی زندگی ہمیشہ رہے گی اے بیکن آف لائٹ مینارہ نور فار آل آف اس ہم سبھی کے لیے. تو مبارک ہو بچوں آپ نے چوتھا سبق بھی مکمل کر لیا. اس سے آگے اس کی ایکسرسائز ہے جیسا کہ لنک میں آپ کو ایکسرسائز حل کی ہوئی دی جاتی ہے اس کو بڑی توجہ سے غور سے دھیان سے حل کیا کیجئے. اور آج کا ٹپ یہ ہے کہ آسان چیز کو یاد کر لینا کوئی کام نہیں ہوتا کوئی کارنامہ نہیں ہوتا. تاریخ میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے مشکل کام جو بہت زیادہ مشکل تھے وہ کیے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. تو اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ توجہ دیں اس پہ زیادہ ٹائم لگائیں اس پہ زیادہ محنت کریں یہاں تک کہ وہ مشکل کام یا وہ جو ناممکن کام ہے وہ آپ کے لیے آسان ترین ہو جائے. اور یہ کویسچن جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ہے شارٹ کویسچن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہر لیسن کی ایکسرسائز میں ان کو ضرور بہت اچھے طریقے سے کیا. امید ہے پیارے بچوں نے سبق کو اچھی طرح سے بار بار سن بھی لیا ہوگا سمجھ بھی لیا ہوگا اور اب تک تو یاد بھی ہو گیا ہوگا. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسٹے کنیکٹڈ. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دین اور دنیا کی ہر قسم کی کامیابیاں خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کرے اور عطا کیے رکھے. آپ کی قدردانیوں کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.